بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم چھٹا پارہ شروع کریں گے۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کے آخری 4 رکوع یعنی رکوع 21 تا 24 اور سورہ مائدہ کے 16 میں سے پہلے 10 رکوع شامل ہیں۔ تو رکوع نمبر 21 سورہ نساء 21ویں رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ایسا کرنے والے منافق ہیں اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ 22ویں رکوع میں یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو اور نہ ہی صلیب دی، بلکہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ شک و شبوں میں ہیں۔ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ 23ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے یہ اہم بات بیان کی گئی ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اسی میں ان کی خیر ہے۔ اور 24ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ 24ویں رکوع میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی نفی کی گئی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورت کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابو حیان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہئیں۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے متعلق۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ہر معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے، اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی حرام۔ اس سلسلے میں شکار کے حکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے حکام کا بیان آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔ تو پہلے رکوع میں نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ دوسرے رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور تیسرے رکوع میں
عہد شکنی کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بتائی گئی ہے۔ بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے، اللہ نے ان سے عہد دیا اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا اور پھر اللہ نے ان پر لعنت کی اور انہیں مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ رکوع نمبر 4 میں بنی اسرائیل کی نفاذ شریعت کی جد و جہد سے پہلو تہی کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کی ترغیب دی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا، انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں تورات عطا کی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آباء و اجداد کا مرکز رہی ہے، وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے، آؤ اس کے خلاف جنگ کریں اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کریں۔ قوم نے جواب دیا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ کو انتہائی صدمہ پہنچا، آپ نے اللہ سے بد دعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ اور 5ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قربانی وہ متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا، ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی، اس نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے لیے خسارے سے دوچار ہوا۔ اس رکوع میں یہ اصول بھی بیان ہوا کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا وہ پورے انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا وہ پوری نوع انسانی کا محافظ سمجھا جائے گا۔ 6 رکوع میں بتایا گیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹو، اور اس سے اگلے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اور رکوع نمبر 9 میں نفاذ شریعت کی برکات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہود کے علماء اور مشائخ کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے۔ مزید ارشاد ہوا، اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی نعمت کے خزانے اگل دیتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں جب تک تم تورات، انجیل اور جو کلام بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد اسی رکوع میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی زوردار نفی کی گئی ہے کہ اللہ عیسیٰ کی ذات میں حلول کر گیا ہے اور اب عیسیٰ ہی خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو اپنی قوم کو آگاہ کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی پر 6 پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل ہم 7واں پارہ شروع کریں گے۔